السلام علیکم جی، ویلکم بیک ود اندر ویڈیو ود اندر ولاگ۔ تو میں نے کہا آج کا ولاگ نائل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جی شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا اور اس ٹائم نائل ابھی سو کے اٹھا تھا اور اٹھتے ہی اس کی شرارتیں سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے اپنا پیسیفائر نیچے پھینکا اور پھر یہ آ گیا میرے ڈرار کی طرف۔ اس کو یہ ڈرار اتنا پسند ہے کہ بس یہ یہیں پہ بیٹھے رہتے سارا دن، اور اس نے میرا سارا میک اپ نکال کے برباد کر دیا ہے۔ اس نے میری ساری لپسٹکس نکال کے خراب کر دی ہیں۔ تو آج میں نے صبح صبح ان کو جو ڈسپوزیبل باکسز ہوتے ہیں ان میں سب میک اپ کو ڈالا اور اس کے اندر رکھا۔ پھر جب میں نے اس کو یہاں سے ہٹایا تو یہ آ گیا جی بیبی آرگنائزر کی طرف، جس میں اس کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ بیٹھتا ہے اور اپنی ساری چیزیں اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتا رہتا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے پلے ٹینٹ میں کھیلا اور یہ پھر وہاں سے بھی باہر آ گیا بور ہو کے۔ پھر اس کو مل گئی اس کی واکر۔ اچھا، اس نے نا ابھی نیا نیا سٹارٹ کیا ہے چلنا، تو یہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی اس کو پراپر چلنا نہیں آتا خود سے، تو یہ سپورٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ میں اس کو بول رہی تھی کہ تم اپنی واکر پکڑ کے اور پھر چلو۔ تو یہاں پہ نا یہ اپنی واکر پکڑ کے چلنے کی کوشش کر رہا تھا اور واکر پکڑ کے بھاگ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ خود سے بھی چلنا سٹارٹ کر دے گا انشاءاللہ جلدی۔ اور یہ دیکھ رہا تھا کہ میری جو اماں ہیں وہ میرے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہیں، کیا کر رہی ہے یہ میرے ارد گرد گھوم رہے۔ خیر جی، پھر اس کو لگی تھی بھوک کیونکہ سو کے اٹھا تھا، تو میں نے رکھی تھی اس کے لیے شامی کباب بنا کے۔ تو میں نے سوچا اس کو وہی فرائی کر دیتی ہوں ابھی، تو پھر تھوڑی دیر بعد دیکھوں گی کہ اس کو کیا دینا ہے۔ تو میں یہاں پہ کچن میں کام کر رہی تھی اور یہ وہیں پہ کھیل رہا تھا میرے پاس میں، اور مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو جی یہاں پہ میں نے اس کے لیے شامی کباب نکالا۔ اب میں چولہا چلاؤں گی اور آئل شائل ڈالا میں نے اس کے اندر۔ جب تک آئل وغیرہ گرم ہوگا تو میں نے مائکرو ویو میں ان کو تھوڑا سا ڈیپ روسٹ کر لیا، کیونکہ یہ فریز ہوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیپ روسٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی۔ یہاں پہ میں نے ٹائمر سیٹ کیا اور ویٹ کیا اس کا۔ اس کے بعد جی ہم نے جلدی جلدی سے اس کو کیا فرائی۔ ایک ہاتھ سے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں فون تھا اور میں ایک ہاتھ سے فرائی کر رہی تھی۔ تو خیر جی ہم نے اس کو جلدی جلدی فرائی کیا اور یہ فرائی ہو کے ریڈی ہو گیا تھا۔ اب میں اس کو دوں گی نائل کو، اور نائل میرے پاس ہی ایز یوزول بیٹھا تھا اور میں اس کو بول رہی تھی کہ چلو آ جاؤ، تمہارا جو میل ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ جی اس نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور وہ میرے سے مانگ رہا تھا کہ مجھے اب دے دو۔ تو جب بھی آپ بچے کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور بول دیا کریں تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے۔ اوبویسلی بچے سب کو پیارے لگتے ہیں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، پیار کی بھی لگ جاتی ہے، تو کائنڈلی آپ ماشاءاللہ ضرور بول دیجیے گا۔ تو یہاں پہ جی بس میں نے اس کو جلدی جلدی سے کھلایا اور اس نے انجوائے کیا، کیونکہ ہمیشہ بچے کھیل کود کے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اس کی مستیاں دیکھیں، میں اس کو دیا اور میں کچن میں چلی گئی باہر اپنے کسی کام کے لیے، اور آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی مستیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اس کو کھانے کے لیے دیا تھا اور اس نے سارا ادھر ادھر بستا اس کو بھی کھیل دیا، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنے فیوریٹ کارنر میں جا کے بیٹھے اور وہاں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے یہ نیچے پھینکے، اور یہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ ماما آ تو نہیں رہی ہیں کہ وہ مجھے آگے ڈانٹیں گی۔ تو خیر اس کا چلتا رہتا ہے۔ پھر جی اس کو میں نے پانی شانی پلایا کہ اس کو پیاس لگی ہوگی، اس نے شامی کھایا تو بچوں کو پیاس لگتی ہے، ساتھ ساتھ پانی دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس نے پانی وغیرہ پیا، کھا پی کے یہ فارغ ہوا تو میں اس کو اپنی طرف بلا رہی تھی کہ آؤ میرے پاس چل کے آؤ تاکہ اس کو پریکٹس ہو۔ پھر جی تقریباً تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو مینگو دیا۔ میں نے مینگو کے چھوٹے چھوٹے سے سلائسز کیے اور اس کو دیے، جو کہ میں اس کو فورک سے ساتھ کھلاؤں گی۔ اور یہاں پہ میں نے چیری لی، چیری کے میں نے 2 سے 3 پیسز لیے اور اس کو وہ دیے۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی چیز لے کے آؤں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نائل خود اپنے ہاتھ سے کھائے، کیونکہ دیکھیں اس طرح سے بچے کو پریکٹس ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کھانا اور وہ جلدی سیکھ جاتا ہے کھانا۔ آپ خود بچے کو لے لے کے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بہت تنگ کرے گا اور شاید وہ اتنا فرسٹریٹ ہو جائے گا کہ وہ آپ سے دور بھاگے گا اور پراپر کھائے گا نہیں۔ تو یہ تھا جی پھر رات کا ٹائم، تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم تھا، اور ریحان کی مجھے کال آئی تھی کہ جی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، نائل کی کچھ چیزیں لینی ہے۔ یہ تھا میرا ڈریس، اس کی ایمبرائڈرڈ سلیوز تھیں، یہ نائل کا ڈریس تھا۔ اور چلیں جی جلدی سے ریڈی ہوتے ہیں، اور یہ ہم نکل آئے تھے باہر
اور نائل نے کہا جی میں تو اپنے بابا کی گود میں بیٹھ کے گاڑی چلاؤں گا، جو مرضی ہو جائے۔ حالانکہ یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ سیف نہیں ہے یہ۔ آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے بچے جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، لیکن بس بچے نے ضد کی تو اس کے ابا جان نے اس کو بٹھا لیا۔ تو یہ ریحان اور نائل مل کے گاڑی چلا رہے تھے، اور میں ریحان کو کہہ رہی تھی کہ اتنا سڑا ہوا کون بیٹھ کے گاڑی چلاتا ہے؟ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ولاگ بنا رہی ہو، تو میں فوکس کر رہا ہوں اپنی ڈرائیونگ پہ۔ یہاں پہ اس کے بابا نے کہا تم اس کو لے لو، کیونکہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور اس نے اتنا رونا سٹارٹ کر دیا کہ مجھے وہاں سے کیوں اٹھایا۔ خیر جی چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے ہی بھول گئی، ہم آئے تھے جی لنک روڈ، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ۔ میں نے نائل کے کچھ کپڑے لینے تھے کیجول، تو یہاں سے ہم نے نائل کے گھر پہننے کے لیے تھوڑے سے کپڑے لیے، اور پھر میں نے اپنے لیے تھوڑے شوز وغیرہ دیکھے، کچھ سے بہت پیارے تھے۔ اور یہاں پہ نا آپ کو کیجول ویئر کے لیے بہت اچھے اچھے سے 2 پیس اور 3 پیس مل جائیں گے۔ اس کے بعد جی اب ہم جا رہے تھے کچھ اور کپڑے وغیرہ لینے، کچھ نائل کے بابا نے لینے تھے اور ان کے کزنس نے لینے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ لنک روڈ پہ نا میکسیمم کافی برانڈز ہیں، کھاڑی اور اچھے برانڈز ہیں یہاں پہ۔ پھر آگے جی ہم بریک آؤٹ پہ، یہاں سے انہوں نے کچھ شاپنگ وغیرہ کی، انہوں نے اپنی شرٹس وغیرہ دیکھی، اچھے کلرز تھے سمر کے لحاظ سے، بہت اچھے اچھے کلرز آئے ہوئے تھے۔ اور مزے کی بات کہ نا یہاں پہ 30% آف چل رہا تھا، ان کے انٹائر اسٹاک پہ 30% آف چل رہا تھا، یہ تھی میں۔ اور اس کے بعد ہم آگے نائل کے کچھ کپڑے دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے لٹل پیپل کے اندر۔ یہاں پہ گرلس کی کلیکشن بہت اچھی تھی۔ مجھے نائل کے لیے شوز لینے تھے، لیکن مجھے ملے نہیں اس کے سائز کے شوز۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ گرلس کی اتنی پیاری پیاری اور کیوٹ کیوٹ سی چیزیں تھیں نا، بچیوں کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ بیگس دیکھیں بہت زیادہ کیوٹ تھے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے، جن جن کے پاس بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دے، آمین۔ اور پھر جی نائل اپنے بابا کے پاس تھا، اور ہم جا رہے تھے نائل کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ یہاں اب ہم آگے تھے جی بچہ پارٹی، اور بچہ پارٹی سے ہم لیں گے نائل کی شاپنگ کریں گے، اندر چلتے ہیں۔ تو ہم آگے تھے جی 2nd فلور پہ۔ یہاں پہ آتے ہی سب سے پہلے یہ کبرڈس نظر آئیں پلاسٹک میں، آپ بچوں کے کپڑے وغیرہ یا جو بھی چیزیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں سیٹ کر کے، کیونکہ بچوں کی ساری کلیکشن اوپر ہی تھی تو ہم لوگ اوپر ہی آ گئے۔ سب سے پہلے یہ سارا گرلس کا سیکشن تھا، یہاں پہ گرلس کے کپڑے تھے۔ پھر ہم بوائز سیکشن میں آئے، میں یہاں پہ نائل کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی اور چوز کر رہی تھی کہ مجھے کیا لینا، اور کلرز دیکھ رہی تھی کیونکہ بچوں کو نا تھوڑے فریش فریش کلرز اچھے لگتے ہیں۔ تو بس جی مجھے کچھ آرٹیکلز یہاں پہ اچھے لگ رہے تھے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی۔ یہاں پہ ہمارے نیکسٹ ایریا میں یہ اسپورٹس کی بچوں کی چیزیں تھیں، ٹوائز تھے اور بہت ڈفرینٹ سی چیزیں تھیں۔ اور یہاں پہ پھر سوئمنگ پولس تھے، اور یہ مجھے اتنا کیوٹ لگا، میں اس لیے اس کو دیکھ رہی تھی، بہت پیارا تھا یہ۔ تو یہاں پہ کچھ اسٹف ٹوائز بھی تھے، وہ بھی بہت کیوٹ کیوٹ سے تھے۔ بہت اچھی کلیکشن تھی بچوں کی، بہت اچھی ویرائٹی تھی۔ یہاں پہ ہم نے پنک پینتھر کے ساتھ ہیلو کیا۔ تو اس کے بعد جی ہم آ گئے نیچے، ہم نے واچز دیکھی، لیکن نا میں نے نائل کے لیے کوئی واچ نہیں لی کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا، تو ہم نے رہنے دیا۔ تو جی شاپنگ سے فری ہو کے اب ہم کچھ جا رہے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو ہم آئے تھے جی کوک اینڈ بول پہ، تو میں دیکھ رہی تھی مینیو کے کیا آرڈر کرنا ہے اور کیا کھانا ہے، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو جی یہ ہمارا کھانا آ چکا تھا، اور میں نے آرڈر کیا تھا اسٹف چکن، اور یہ اچھا تھا، بس ایوریج تھا، زیادہ اچھا بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ اس کے بابا اس کو کھانا کھلا رہے تھے، اور ماشاءاللہ اس نے بھی بہت شوق سے کھایا۔ تو جی یہاں پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے فری ہوئے، تو بس اب ہم نکل چکے تھے گھر کی طرف واپس، کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ تو شاپنگ وغیرہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ ولاگ میں کیا لیا، اور سب کچھ بتاؤں گی۔ تو جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔